بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا أي يأخذونه وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ ان آیتوں میں سود اور ربا بیع اور تجارت سے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ یہ 6 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت، اس کی مذمت، اس کے مسائل اور احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے صدقات سے متعلق آیتیں گزری تھی۔ ان آیتوں میں صدقہ کرنے کی فضیلت، صدقہ کرنے پر کتنا اجر و ثواب ہے اور اس کو مثالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا۔ اب مال کے جو حقوق ہیں وہ مطلب صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ، اور ایسے ہی مال میں سے لوگ کسی کا تعاون کر دیتے ہیں لیکن واپس لے لیتے ہیں۔ پیسہ، آپ کے پاس پیسہ، اللہ نے آپ کو مال دولت سے نوازا ہے تو اس میں حق بنتا ہے غربا، مساکین، محتاجوں کا، یتیموں کا، تنگ دستوں کا۔ تو آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات نکالیں گے۔ کچھ زکوٰۃ ہوتی ہے فرض جو نکالنا واجب ہوگا آپ پر، کچھ ہوتے ہیں نفلی۔ اس کے علاوہ آپ کے مال میں یتیموں یا تنگ دستوں کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کے لیے آپ پیسہ دے دیں گے، وہ آپ کا پیسہ واپس کر دے گا، اپنی ضرورت پوری کر کے، اپنا کام کر کے آپ کا پیسہ ہے، آپ کا مال سامان واپس کر دے گا۔ قرض کے طور پر لے، ادھار لے تو، لیکن ادھار لے تو اب یہاں پر ادھار کے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ ادھار لے گا تو جتنا پیسہ ادھار لیا ہے اتنا ہی واپس کرے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو ادھار دے رہے ہیں تو یہ شرط لگائیں کہ میں آپ کو 100 روپیہ دے رہا ہوں لیکن جب واپس کریں گے تو میں 110 روپیہ لوں گا۔ تو ایسا اگر لیتے ہیں زیادہ تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ تو آپ اس کا تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ اسے پیسہ دے کر تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس سے کما رہے ہیں۔ تو ربا کا جو لغوی معنی ہے وہ زیادہ، ربا معنی الزیادۃ، تو ربا کا معنی وہ الزیادۃ آگے دیا ہوا ہے، وہ الزیادۃ فی المعاملۃ بالنقود والمدفوعات فی القدر او الاجل۔ تو نمو کے معنی میں، زیادہ کے معنی میں، ایسے ہی ربا کی 2 قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ ربا کی 2 قسمیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ فضل کہتے ہیں زائد چیز کو ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، تو فضل اللہ کا ہوتا ہے، مطلب جتنا آپ نے عمل کیا ہے، جتنا آپ عمل کی وجہ سے مستحق بن رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ نواز رہا ہے، تو یہ فضل ہے۔ تو فضل کا معنی زیادہ کہ ہے، ایک ہے ربا النسیہ، نسیہ یعنی تاخیر۔ تاخیر کی بنا پر آپ نے کسی سے کوئی سامان خریدا ادھار، اب ادھار خریدا تو ادھار کی وہ قیمت زیادہ لگا رہا ہے، نقد کی کم لگا رہا ہے، یہی کہ ادھار لگایا کہ 1 مہینے میں آپ کو قیمت چکانی ہے، لیکن آپ نے اگر 1 مہینے میں قیمت نہیں چکائی، آپ نے کوئی سامان خریدا 100 روپے کا اور 1 مہینے میں قیمت چکانی ہے، اگر نہیں چکائی تو یہ 100 روپیہ بڑھ کر 110 ہو جائے گا، 105 ہو جائے گا یا اور زیادہ ہو جائے گا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ربا الفضل بھی ہے اور ربا النسیہ بھی ہے، زیادہ بھی اس میں ہے اور تاخیر بھی اس میں ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تفصیلی مسائل اس کے آپ جو ہے اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یا پڑھے ہوں گے فقہ کی کتابوں میں، یا مختصراً ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ربا کے جو اموال ہیں جن کو اموال ربویہ کہتے ہیں، ربا ہر چیز میں نہیں ہوتا ہے، سود، اس کو ہم لوگ اردو میں ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ سود بولتے ہیں۔ تو یہ سود، یہ ربا ہر چیز میں نہیں ہے،
یہ مخصوص چیزوں میں ہے جس کا مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے۔ وہ دو مخصوص چیز کیا ہے؟ مخصوص چیز ایک ہے نقدی بالنقود نقدی، دوسری چیز ہے مطعومات، کھانے پینے کی چیزیں۔ دو چیز یعنی دو قسمیں ہو گئی، ایک تو نقدی، نقدی یعنی روپیہ پیسہ، روپے پیسے یا جو ہے سونا چاندی۔ پہلے زمانے میں نقود نقدی سونا چاندی ہی کو کہتے تھے، اور جو ہے بعد میں نقدی جو ہے یہ روپیہ، ریال، ڈالر وغیرہ میں جو ہے تبدیل ہو گئی، لیکن سونا چاندی ابھی بھی باقی ہے۔ نقود کے نام جب لیا جائے گا تو سونا چاندی اس میں ابھی بھی داخل ہے۔ تو سونا چاندی جب آپ کسی سے سونے کا کوئی زیور ہے، سونے کے بدلے میں سونا اگر لے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو جتنا سونا ہے آپ بیچ رہے ہیں اتنا ہی سونا لیں گے اس کے بدلے میں، زیادہ نہیں لے سکتے۔ سونا ہے چاندی جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی لیں گے۔ مثلاً بمثل سواء بسواء یدن بیدن، تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ چیز ایسی ہی ہوں، دونوں چیزیں جس میں لین دین ہو رہا ہے، اور ایک وہ دونوں چیزیں برابر ہوں، اور ایک وہ دونوں چیزیں یدن بیدن ہوں، یعنی نقد ہوں، ادھار نہیں ہوں۔ تو تینوں طرح سے اس طرح سے لینا درست ہے نقدی کو۔ اگر اس میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی ایک جیسی چیز نہیں ہے وہ، تب اس میں کمی زیادتی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے روپیہ ہے، ریال ہے، ڈالر ہے۔ اب روپیہ اور ڈالر دونوں نقدی ہیں، لیکن دونوں کی اصناف صرف جو ہے بدل جاتی ہیں۔ روپیہ اور ڈالر ہے جیسے مثال طور پہ، تو ایسا نہیں کہ میں آپ کو 10 روپیہ دوں گا تو 10 ہی ڈالر لوں گا، یا 10 ڈالر دوں گا تو 10 روپیہ لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ دونوں الگ الگ صنف ہیں، دونوں الگ الگ قسم ہیں۔ اگر ایک جیسی قسم ہوتی تب اس میں تفاضل جائز نہیں ہوتا۔ تفاضل یعنی زیادہ لینا۔ سیدھے لفظوں میں یہ سمجھیے، آپ میں اور آسان مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے ایک 100 کی نوٹ ہے آپ کے پاس، بالکل ایک دم کڑاکڑ ایک دم نیو نوٹ ہے، آپ کو بہت اچھی لگ رہی نیو نوٹ 100 کی، اور بہت ہی کڑک نوٹ ہے۔ اب آپ کے پاس ایسی 10-20 نوٹ ہیں، اب اس نوٹوں کو آپ 100 روپے کے بجائے 110 روپے میں کسی کو بیچیں، پرانی جو نوٹ ہے کسی کے پاس، تو آپ اس 100 نوٹ کے بدلے میں 101، 102، 110 روپیہ، مطلب کچھ پیسہ زیادہ لیں، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی گھر سے ایک نئی نوٹ ہے، اس کی پرانی نوٹ ہے، ان کی قیمت ایک ہی ہے، چاہے نئی ہوئے پرانی، تو اس بنا پر آپ اس سے 100 نوٹ کے بدلے میں 110 نوٹ یا 105 روپیہ نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ہی صنف ہے۔ لیکن اگر روپیہ کے بجائے آپ اس کو بدل رہے ہیں ڈالر سے یا ریال سے بدل رہے ہیں، تب آپ جتنا پہ آپ کا اتفاق ہو جائے یا جو قیمت ہے اس پر آپ ان کو بدل سکتے ہیں، کمی زیادتی کر سکتے ہیں۔ یہ نقود سے متعلق ہو گیا۔ دوسری چیز ہے مطعومات۔ حدیث پاک میں نقود میں سونا چاندی کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد مطعومات میں 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے حدیث میں، کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ تو ہو گئے نقود میں۔ اس کے بعد ہے البر بالبر والشعير بالشعير، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح۔ یہ 4 کھانے کی چیزوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ تو بہت سے علماء نے، علماء ظاہریہ وغیرہ نے یا علماء قیاس نے صرف 4 چیزوں کو مانا ہے، کہ بس 4 چیز کھانے کی اور 2 چیز نقدی، انہی میں ربا ہے، باقی کسی چیز میں ربا نہیں ہے۔ کچھ علماء نے ایسا مانا ہے کہ ذهب اور فضہ سے مطلب نقدی مراد ہے، اور گیہوں اور جو، کھجور اور نمک سے مراد کھانے پینے کی سب چیزیں مراد ہیں۔ اسی لیے مؤلف نے یہاں پر تفسیر کی مطعومات سے، مطعومات سے تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا۔ ربا کن چیزوں میں ہے؟ ربا ہر چیز میں نہیں ہے، ربا مخصوص چیزوں میں ہے۔ نقدی یعنی سونا چاندی یا روپیہ پیسہ، اور کھانے پینے کی چیزیں۔ باقی جیسے میرے پاس کتاب ہے،
اب میں آپ کو یہ کتاب بیچوں 2 کتابوں کے بدلے میں کہ یہ میری کتاب لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے فلاں 2 کتاب دے دو، یا آپ کہیں کہ یہ مجھے یہ کتاب اپنی 1 کتاب دے دو، اس کے بدلے میں مجھ سے 4 کتاب لے لو، تو ایسا جائز ہے؟ 1 کتاب کے بدلے میں 2 کتاب، 4 کتاب، 4 کتاب، جتنا چاہیں، جتنے میں بھی اتفاق ہو جائے، بیچنے والے سے، خریدنے والے سے، جتنے میں بھی اتفاق ہو جائے دونوں کے درمیان، تو جائز ہے کم زیادہ کرنا۔ 1 کتاب کو 10 کتاب کے بدلے میں بیچ سکتے ہو، 10 کتاب کو 1 کتاب کے بدلے میں بیچ سکتے ہو۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ کتاب یہ نقدی نہیں ہے، کتاب یہ مطعومات میں سے نہیں ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ تو ربا 2 چیزوں میں ہوتا ہے، 2 قسموں میں، ایک نقود، نقدی میں سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ سب داخل ہے۔ مطعومات کھانے پینے کی چیزوں میں 4 چیزیں تو بالاتفاق ہیں، گیہوں یعنی گیہوں کا آٹا وغیرہ، اور جو، کھجور اور نمک، یہ تو بالاتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی یعنی جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں انہی سے ملحق کیا ہے اکثر علماء نے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں ربا ہے، یعنی ربا ہوتا ہے اگر کمی زیادتی کی تو مطلب وہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک جیسی چیز ہے، اگر ایک جیسی نہیں الگ الگ ہے تب تو جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گیہوں اور جو 2 الگ الگ صنف ہیں تو تب جائز ہے، لیکن گیہوں کے بدلے میں گیہوں اگر آپ کسی سے لے رہے ہیں، گیہوں کے بدلے میں گیہوں، اب گیہوں کی مختلف کوالٹی ہوتی ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کسی کو دوسری کوالٹی چاہیے، کسی کو کچھ اور کوالٹی چاہیے، اب آپ ادلا بدلا کر رہے ہیں۔ جیسے گاؤں دیہات میں یا کسان لوگ عام طور پہ ایسا کرتے ہیں، کسی کو بیج کے لیے گیہوں دوسری کوالٹی کا چاہیے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے الگ کوالٹی کا ہے، اگلے سال وہ دوسرا قسم کا بونا چاہتا ہے، بیج بونا چاہتا ہے، تو کسی دوسرے سے وہ دوسرا قسم کا لیتا ہے، حالانکہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ تو چونکہ دونوں گیہوں ہیں، ایک ہی صنف ہے، دونوں گیہوں ہیں، تو اس لیے گیہوں کے بدلے میں گیہوں بالکل برابر سرابر لیں گے۔ 10 کلو گیہوں میں آپ کو دے رہا ہوں تو 10 ہی کلو لوں گا، ایسا نہیں کہ میں 10 کلو آپ کو دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے 11 کلو گیہوں دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ 10 کلو کے بدلے میں 10 کلو ہی جائز ہے۔ سواء بسواء، مثلاً بمثل سواء بسواء، مثلاً بمثل گیہوں ہو گیا، ادھر بھی گیہوں ادھر بھی گیہوں، سواء بسواء وزن ہو گیا، یہ بھی 10 کلو اور یہ بھی 10 کلو، 10 کلو دیں گے 10 کلو لیں گے، 10 کلو لیں گے 10 کلو دیں گے۔ اور یدن بیدن، اس میں تیسری شرط یہ ہے کہ یہ نقد ہو، یدن بیدن نقد ہو، ادھار نہیں ہو، بالکل اسی وقت لے اسی وقت دے۔ ان تو مطعومات میں جو ایک جیسی چیز ہیں جب ان کا لین دین ہو تو وہ بالکل برابر سرابر ہونی چاہیے اور نقد ہونی چاہیے، ادھار نہیں، فوراً نقد ہونی چاہیے، ادھار نہیں۔ ہاں روپیہ پیسے سے آپ ادھار اس کو لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اب آپ کسی سے گیہوں خرید رہے ہیں تو ادھار خرید سکتے ہیں، ادھار بیچ سکتے ہیں، لیکن ادھار کے بعد یہ کہیں کہ 1 مہینے پیسہ دینا نہیں دیے تو پیسہ بڑھ جائے گا، تب جائز نہیں ہے، تب وہ ربا النسیہ بھی ہو جائے گا اور ربا الفضل بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے تو یہ مختلف شکلیں ہیں، تفصیل ان کی آپ جو ہے فقہ کی کتاب میں پڑھیں گے۔ دیکھیے آیت کریمہ کی تفسیر، الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود، کھاتے ہیں یعنی یاخذون لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ سود صرف کھانا حرام ہے، سود لینا مقصود ہے، سود لینا حرام ہے۔ تو سود کو لینے کو کھانے سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اکثر انتفاع فائدہ جو ہے آدمی کھا کر ہی اٹھاتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں میرا مال کھا گیا، مال کھا گیا یعنی غصب کر لیا، اس نے لے لیا۔ تو ایسے ہی یہاں پر جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ سود کھانا حرام ہے لینا حرام نہیں ہے، سود لینا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، لینا حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے بدرجہ اولا۔ تو کھانے کی تو صراحت ہے، بالکل صراحت کے ساتھ ہے، تو سود کا کھانا اور سود کا لینا اور دینا یہ سب حرام ہے۔ تو جو لوگ سود لیتے ہیں، وہ ضمیر ربا کی طرف جا رہی ہے، وہ سے مراد کیا ہے؟ ربا، یعنی وہ ربا کیا ہے؟ الزیادۃ فی المعاملۃ، معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ آپ کسی سے کر رہے ہیں، اس میں زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔
بالنقود، نقود کے ذریعے، نقدی کے ذریعے، والمطعومات اور مطعومات کے ذریعے۔ معاملہ آپ کا کس چیز کے ذریعے ہو رہا ہے؟ معاملہ نقدی کے ذریعے، روپیہ پیسہ کے ذریعے، سونا چاندی کا لین دین ہو رہا ہے، روپیہ پیسے کا لین دین ہو رہا ہے، یا کھانے پینے کی چیزوں کا لین دین ہو رہا ہے، تو یہ فی القدری او الاجلی، یہ زیادتی کس چیز میں ہوگی؟ فی القدری، مقدار میں، مقدار میں زیادتی، او الاجلی، یا وقت میں، یا وقت میں زیادتی، یعنی اور زیادہ وقت بڑھایا، پیسہ دینے والے نے، قرض لینے والے نے، جس نے قرض لیا ہے، اب وہ پیسہ اس کا ادا کرے گا، لیکن وقت پر ادا نہیں ہو رہا ہے، اور اس نے وقت بڑھایا، اور زیادہ وقت بڑھایا، تو وقت بڑھانے پر جس نے پیسہ دیا، جس نے قرض دیا، اس نے پیسہ بھی بڑھا دیا، بولا کہ اب 100 روپے کے بجائے جب آپ لیٹ سے دو گے تو روزانہ 1 روپیہ بڑھ جائے گا، ہے، یا ہر مہینہ 1 روپیہ بڑھ جائے گا، جتنا لیٹ کرو گے اتنا پیسہ بڑھ جائے گا، اتنا پرسنٹ بڑھ جائے گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ سود ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو قسموں میں، دو اصناف میں، نقدی اور مطعومات، ان میں مقدار میں زیادتی ہو، یا یہ کہ وقت میں زیادتی، یا وقت میں تاخیر، اجل وقت، تو وقت میں تاخیر ہو تو یہ ایسی صورت میں اگر زیادہ مانگ رہا ہے پیسہ تو یہ ربا ہوگا، یہ سود ہوگا۔ لا یقومون، اب ان کی مثال بیان ہو رہی، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، کھڑے نہیں ہوں گے وہ لوگ، من قبورہم، اپنی قبروں سے، الا، مگر، قیاما، کھڑا ہونا، جیسا، کما یقوم الذی، جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو یتخبطہ الشیطان، شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، جس کو شیطان نے حواس باختہ کر دیا ہو، جس کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہو، مجنوں کر دیا ہو، یصرعہ، شیطان نے اس کو مسروع کر دیا ہو، شیطان یعنی جنات جیسے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو انسان کیسے پاگل ہو جیسی حرکت کرتا ہے، تو ایسے ہی سود خور آدمی تمام دنیا کے سامنے قیامت کے دن رسوا ہوگا، اور سب کے سامنے وہ اپنی قبروں سے ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ پاگل ہے، مجنوں ہے، یہ علامت ہوگی کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، مگر جیسے شیطان نے ان کو خبتی بنا دیا ہو، شیطان نے ان کو حواس باختہ بنا دیا ہو، یصرعہ، یصرع یعنی مسروع، جس کو مرگی آتی ہے نا اس کو بھی مسروع کہتے ہیں، پاگل جیسا ہو جاتا ہے، یا جس پر جنات کا، شیطان کا اثر ہو تو اس کو بھی مسروع کہتے ہیں، سرا کی بیماری اس کو ہو گئی ہو، یا اس کو جنون اور پاگل پن اس کو لاحق ہو گیا ہو۔ من المسی، چھونے سے، شیطان کے چھونے سے، شیطان کے اس سے مس کرنے سے، شیطان کے اس میں داخل ہونے کی وجہ سے، الجنون بہم، ان کو پاگل بنا دینے کی وجہ سے، ان کے ساتھ پاگل پر لائق ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی قبروں سے کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے یہ لوگ پاگل ہیں، جیسے یہ لوگ مجنوں ہیں، جیسے یہ لوگ مسروع ہیں، جیسے ان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ متعلق بھی یقومون، من المس، یہ یقومون سے متعلق ہے، یعنی لا یقومون، کھڑے نہیں ہوں گے، کس وجہ سے؟ مس کی وجہ سے، مس کی وجہ سے اپنے قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ لوگ پاگل ہیں، مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، انہیں سرا کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ مفہوم ہے جو مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے ایک اور مفہوم بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کی وجہ سے ان کو ہر وقت بس کمانے کی، پیسہ حاصل کرنے کی فکر لگی رہتی ہے، اور وہ پاگلوں جیسے ہو جاتے ہیں، انہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ہمیشہ اپنے فائدے کی لگی رہتی ہے، اور انہیں کچھ ہوش نہیں رہتا کہ میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، کہ میری وجہ سے، میرے سود لینے کی وجہ سے کسی کو کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ بالکل پاگلوں جیسا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا علماء نے، ذالک بانہم،
یہ ان کو یہ پاگل پنا، یہ جو ہے صرع کی بیماری یا مس کی بیماری ان کو کیوں ہوگی؟ الذی نزل بہم، جو انہیں نازل ہوئی ہے کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ، بسبب انہم، اس سبب سے کہ ان لوگوں نے کہا تھا دنیا میں، یا وہ لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ بیع خرید و فروخت تجارت یہ سود کے جیسے ہے، مثل الربا سود کے جیسے ہے۔ تو کیا کہا کہ جیسے سود میں لینا دینا رہتا ہے، اس میں بھی تجارت میں بھی لینا دینا ہے، تو تجارت میں لینا دینا جائز ہے تو سود میں بھی لینا دینا جائز ہے۔ تجارت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، سود سے بھی فائدہ ہوتا ہے، تجارت میں ہم پیسہ لگاتے ہیں اس میں ہمیں نفع ملتا ہے، ایسے ہی ہم نے کسی کو پیسہ دیا قرض کے طور پر، پھر اس سے اور تھوڑا زیادہ پیسہ لے لیا سود کے طور پر، اس میں بھی ہمیں نفع ہو رہا ہے۔ تو ایسے یہ لوگ کہتے تھے، تو سود کو تجارت کے جیسے کہتے تھے۔ یہاں پر فی الجواز جائز ہونے میں ہے کہا ان لوگوں نے کہ بیع بھی ربا کے جیسے جائز ہونے میں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ربا بھی بیع کے جیسے، خرید و فروخت تجارت کے جیسے ہے، سود بھی تجارت فروخت تجارت کے جیسے ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا؟ سود یہ بیع بھی سود کے جیسے ہے، الٹا کہا ہے۔ تو اس لیے مؤلف کہہ رہے ہیں وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ، یہ عکس تشبیہ ہے، الٹی تشبیہ ہے، الٹی تشبیہ ہے، مبالغتاً، مبالغے کے طور پر، یہ مبالغے کے طور پر ہے، یعنی کسی چیز کو آپ جب کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن آپ اس کو تشبیہ کو الٹا کر دیں، جیسے ہم کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کے جیسے ہے، اب ہم کہیں کہ شیر زید کے جیسے ہے، الٹا کر دی تشبیہ الٹ دی ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ مبالغہ ہو گیا بہادری میں۔ تو ایسے یہاں پر یہ مبالغہ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ بالکل جیسے تجارت جائز ہے ویسے سود بھی جائز ہے، مطلب ایسا وہ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی جواز میں مبالغہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ انما البیع مثل الربا ہونا ہی چاہیے تھا انما الربا مثل البیع، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی سود کے جیسے ہے، یہ نہیں کہا کہ سود بھی تجارت کے جیسے ہے، سود جائز ہے، سود بھی تجارت کی جیسے، اس لیے کہ تجارت میں نفع جائز ہے تو سود میں بھی نفع جائز ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب آپ تجارت، ایک دو فرق میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جب تجارت میں آپ پیسہ لگاتے ہیں تو گارنٹی نہیں کہ آپ کو نفع ہی نفع ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے جو لگائے پورا ڈوب جائے پیسہ تجارت میں، کچھ نفع نہ ہو، لیکن جب آپ کسی کو پیسہ قرض کے طور پر دیں گے اور اس سے شرط لگا لیں کہ مجھے 5% اور زیادہ چاہیے جب واپس کریں گے، تو یہاں تو آپ کو اصل مال بھی ملے گا، رؤوس مال بھی مل جائے گا اور نفع بھی ملے گا، تو دونوں ایک جیسے کہاں ہوئے؟ تجارت اور یہ دونوں ایک جیسے کہاں ہوئے؟ دونوں بالکل الگ ہو گئے۔ تجارت میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں، دماغ کھپانا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے نفع کمتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو قرض دیں گے تو اس میں نہ آپ کو محنت کرنی نہ کچھ کرنا ہے، اور آپ کو جو اس سے شرط لگا لیں زیادہ کی تو آپ کو فری میں نفع مل رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے قرض دے کر کے ہم نفع حاصل کریں گے تو پھر ہم لوگوں کا تعاون کیسے کریں گے؟ لوگوں میں اخوت اور بھائی چارگی کیسے پیدا کریں گے اگر ہم نفع کے ساتھ کسی کو قرض دیں گے؟ تو یہ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی، اسی کا نام ہے کہ آپ کسی کے تنگ وقت میں اس کے کام آ جائیں، اس کی مشکل میں اس کا سہارا بن جائیں، اس کے لیے پیسے کا تعاون کر دیں اور آپ کا پیسہ وہ آپ کے لیے واپس کر دے گا جب اس سے فرصت ہو جائے گی، لیکن لینے والے کو بھی حسب وعدہ اپنے وقت پر پورا کر دینا چاہیے۔ اور اگر یعنی سود کا نظام رائج ہو سود کی وجہ سے، تو سود کی وجہ سے لوگ جو ہے مطلب عداوت اس سے پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان اخوت بھائی چارگی کے بجائے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان جو ہے صرف اور صرف جو ہے فائدہ ڈھونڈتا ہے، نفع ڈھونڈتا ہے کہ جہاں مجھے فائدہ ملے گا اسی کو دوں گا ورنہ کسی کو پیسہ نہیں دوں گا، تو ایسے اس کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری بری صفات اور بری عادتیں، برے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ خود غرض بن جاتا ہے،
جہاں اسے نفع دکھے گا، جہاں اسے اپنی ذات کے لیے فائدہ دکھے گا وہیں پہ خرچ کرے گا، اپنی آخرت کی فکر اسے نہیں ہوگی، بس دنیا کی فکر اس کو ہوگی۔ تو یہ مختلف جو ہے اس میں فرق ہے بے میں اور ربا میں۔ فقال تعالی ردا علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ بیع تجارت، خرید فروخت، لین دین کو اللہ نے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں بہت مختلف چیز ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جب بھی کسی چیز سے منع فرمایا ہے تو اس کا متبادل اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ چند چیزوں سے منع فرمایا ہے تو اس کے مقابل میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جائز قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا تو ہمارے لیے نکاح کو حلال قرار دیا، ہمیں اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کو حلال قرار دیا۔ ہمیں زنا حرام قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے 1 شادی، 2 شادی، 3 شادی، 4 شادی کرنے کی اجازت دی اور رخصت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں شراب کے مشروب کو حرام قرار دیا ہے تو شراب کے مشروب کے بالمقابل سینکڑوں اور مشروبات ہمارے لیے جائز قرار دیے ہیں، پینے کی چیزیں اور بہت ساری ہیں اچھی اچھی چیزیں، ان کو پیئے۔ تو ایسے ہی ربا سود کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کمانے کے اور بہت سارے طریقے ہمارے لیے جائز قرار دیے ہیں، بیع اور تجارت اور کھیتی باڑی، نوکری وغیرہ بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ تجارت میں بھی بہت ساری اصناف ہیں۔ تو فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، چنانچہ جس کے پاس موعظت آ جائے، بلغہ اس کو پہنچ جائے موعظت یعنی نصیحت، وعد و نصیحت من ربی اس کے رب کی جانب سے، جس کے پاس نصیحت پہنچ گئی، سود کی حرمت کے بارے میں اسے بیان پہنچ گیا، اسے نصیحت پہنچ گئی، اسے معلوم ہو گیا کہ سود یہ حرام ہے، تو فانتہا، جسے نصیحت پہنچی فانتہا رک گیا عن اکلہ اس کے کھانے سے، سود کے کھانے سے رک گیا اس لیے کہ اسے نصیحت پہنچ گئی ہے، نصیحت کی بات معلوم ہو گئی، حلال و حرام کی بات اسے معلوم ہو گئی، فانتہا عن اکلہ چنانچہ وہ اس کے کھانے سے رک گیا، فَلَهُ تو اس کے لیے جائز ہے ما سلفا، کیا جائز ہے اس کے لیے؟ جو گزر چکا ہے، جو اس نے پہلے لیا ٹھیک ہے، اب اس کو واپس کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جو اسے معلوم ہونے سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا کہ سود لینا دینا حرام ہے، جو اس نے پہلے جو لیا سو لیا ٹھیک ہے، اب اس کا اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اب اسے رک جانا چاہیے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ قَبْلَ النَّهِي، ممانعت سے پہلے جو اس نے لیا وہ اس کے لیے، أَيْ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ، اس کو واپس کرنے کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کسے واپس کرو جو تو نے سود پہلے لیا تھا، نہیں، جو لیا تھا پہلے اس نے لا علمی میں لیا تھا یا حرمت سے پہلے لیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا، تو اس کا حکم الگ ہے۔ وَأَمْرُهُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ، اور معافی کے سلسلے میں اس کا معاملہ الی اللہ کی جانب ہے، جو اس نے پہلے لیا اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ وَمَنْ عَادَ إِلَىٰ أَكْلِهِ مُشَبِّهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص لوٹا، نصیحت پہنچنے کے باوجود معلوم ہو گیا، لوٹا پھر ربا کی طرف، سود لینے کی طرف، یعنی پھر اس نے سود لیا معلوم ہونے کے باوجود پھر سود لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ اصحاب نار ہیں، جہنمی ہیں۔ وَمَنْ عَادَ إِلَىٰ أَكْلِهِ، جو شخص لوٹا سود کھانے کی طرف، مشبہاً تشبیہ دیتے ہوئے سود کو، مشبہاً لہو بالبیع، سود کو بیع سے تشبیہ دیتے ہوئے، تشبیہ کس چیز میں؟ فی الحل، حلال ہونے میں، یعنی حلال ہونے میں تشبیہ دے کہ تجارت حلال ہے تو سود بھی حلال ہے، جس نے ایسے تشبیہ دی اور یہ کہہ کر سود کو اپنے لیے حلال قرار دیا اور سود کھایا، سود لیا،
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ اصحاب نار ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے اس کا نتیجہ، سود کا نتیجہ دیکھیے۔ سود کی وجہ سے انسان سوچتا ہے کہ مجھے نفع مل رہا ہے، حالانکہ نفع نہیں، اسے نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ربا کو، سود کو، ينقصه ويذهب برکتہ، اس میں نقص پیدا کرتا ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ نقص پیدا کرتا ہے، اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ پیسہ بظاہر اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کتنا بھی پیسہ جمع کر لے اسے تھوڑا ہی لگتا ہے، ہائے پیسہ، ہر وقت پیسہ کی کمانے میں لگا رہتا، پیسہ کمانے میں، جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اور لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اخراجات بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری ایسی جگہ سے مال اس کا نکال دیتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا ہے، کہیں اس کو کوئی بڑی بیماری میں ڈال دیتا ہے، یا کسی ایکسیڈنٹ میں مبتلا کر دیتا ہے اس کو، اس کے گھر والوں کے ساتھ، تو برکت یعنی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وَيُذْهِبُ برکتہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یربی یعنی یزید، یربی کا معنی یزید، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو۔ وَيُنَمِّيهَا، اور صدقات میں نمو پیدا کرتا ہے، زیادتی، نمو یعنی اضافہ، بڑھوتری، فائدہ، نفع۔ تو صدقات میں اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی وجہ سے اموال میں نفع اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو دگنا چگنا بڑھا دیتا ہے، اس کے ثواب میں دگنا چوگنا 700 گنا تک اور زیادہ اسے بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ پیچھے مثال گزر چکی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے ہر کفر کرنے والے کو۔ کفار مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والا۔ بتحلیل ربا، سود کو حلال قرار دے کر جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا ہے جو کفر کرے ربا کو، سود کو حلال قرار دے کر، سود کو حلال جان کر کے جو کفر کرے۔ اثیم، جو گنہگار ہے، فاجر ہے، بِأَكْلِهِ، سود کھا کر کے جس نے گناہ کیا، سود کھا کر کے جس نے فسق و فجور کیا، ایسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ محبت نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ یعاقبہ، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ یعاقبہ، اس کا یہ تفسیر باللازم ہے، اس کا معنی نہیں ہے لا یحب، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، جیسے اس کے شان ہے محبت کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا تو اس کو عقاب دے گا، اس کو سزا دے گا، اس کے گناہ کی اللہ اسے سزا دے گا۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے یعاقبہ، اس کا معنی نہیں، یہ تفسیر باللازم ہے۔ اگر اس کو معنی کہیں گے تو یہ اللہ کی صفت کی تعویل ہوگی۔ محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود ذکر کیا ہے محبت کی صفت کو، ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اس کے شان ہے، جیسے اس کی عظمت، اس کی جلالت کے لائق ہے، مناسب ہے، ویسے وہ محبت کرتا ہے، ہم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز ادا کی، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں ڈر نہیں لگے گا جہنم سے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے، دنیا میں ایمان لائے، نیک عمل کیا، نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، تو اس لیے انہیں
کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا یحزنون، غم زدہ بھی نہیں ہوں گے، دنیا میں جو کچھ ان سے پیچھے ہوا ہے اس پر انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.